أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم دوستو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا حاصل مطالعہ کا تیسرا باب آج ہم دیکھیں گے. نبوت سے پہلے کے حالات. کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے مکے میں ایک امن معاہدہ ہوا تھا. اس امن معاہدے کے کیا شرائط تھے؟ پھر کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت خانہ کعبہ کی نئے سے تعمیر کی گئی تھی. کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر تھے، بزنس مین تھے. کس طرح سے پارٹنرشپ نے آپ نے بزنس کیا. کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت آپ کی عمر کیا تھی. آئیے اس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ایک مکے میں بہت خطرناک جنگ ہو گئی تھی، لڑائی ہو گئی تھی. وہ دو خاندانوں میں تھی، قریش اور قیس. اس لڑائی میں سب سے پہلے قیس غالب آئے، پھر اس کے بعد قریش غالب آئے. لیکن آخرکار جو ہے یہ لڑائی ایک صلح پر ختم ہو گئی. اس کے بعد آئے دن کے لڑائیوں سے تنگ آ کر لوگ ایک امن و شانتی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر ابن عبد المطلب، انہوں نے ایک مکے کے لوگوں کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ ہم آئے دن کے لڑائیاں جھگڑے اس سے ایک امن معاہدہ قائم کریں گے. تو یہ کچھ امن معاہدے کے شرط تھے. وہ کیا شرط تھے؟ سب سے پہلے یہ کہ ملک سے بد امنی دور کریں گے. مکے سے کیا کریں گے؟ بد امنی جو ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ ہم دور کریں گے. نمبر ایک شرط. دوسری شرط یہ تھی کہ مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے. یعنی اس وقت جو حج کے لیے لوگ آتے تھے، جو مسافر خانہ کعبہ کو حج کے لیے آتے تھے، تو ان کی حفاظت کریں گے. نمبر تین، غریبوں کی مدد کریں گے. نمبر چار، مظلوموں کی حمایت کریں گے. جو بھی مظلوم ہوں گا اس کی کیا کریں گے؟ حمایت کریں گے. غریبوں کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے. اور نمبر پانچ، کسی ظالم کو مکے میں رہنے نہیں دیں گے. یہ 5 شرائط اس کتاب میں لکھے گئے ہیں. اس معاہدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو گئے. نبوت ملنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیا جاتا تو میں نہ لیتا. اور آج بھی ایسا معاہدہ کے لیے کوئی مجھے بلائے تو میں حاضر ہوں گا. یہ مدینہ میں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دے اس معاہدے کے بدلے تو میں نہ لیتا. اور آج بھی کوئی اگر اس طرح کا معاہدہ کرے تو میں آج بھی اس میں شامل ہوں گا. ہاں، تو یہ ہم کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امن معاہدہ اگر ہمارے اس ملک میں ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ اگر شانتی کا کوئی معاہدہ ہو تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائے، جو ملک میں بد امنی کو دور کرے، فسادات کو دور کرے.
اور غریبوں کی مدد، ایسا کوئی بھی معاہدہ ہو تو ہم اس میں شامل ہو۔ پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر۔ خانہ کعبہ جو ہے پہاڑوں کے بیچ میں ہے، تو بارش کے دنوں میں پانی جو ہے پورا پہاڑوں سے اتر کر خانہ کعبہ میں جمع ہوتا، اس لیے اس کو روکنے کے لیے بند بھی بنائے گئے تھے، لیکن وہ بھی بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جاتی تھی، اس لیے خانہ کعبہ کی اس وقت چھت بھی چھوٹی تھی، تو اس لیے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام اس وقت شروع ہو گیا۔ تو ہر قبیلے نے اپنا کام بانٹ کر لیے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے، جب اس کو لگانے کا وقت آیا تو بہت بڑا فساد ہو گیا، یہاں تک کہ تلواریں نکل گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ شرف اس قبیلے کو ملے۔ 3-4 دن گزر گئے لیکن مسئلہ کوئی حل نہیں ہو رہا، تو ان میں کے ایک بزرگ نے کہا کہ کل سب سے پہلے ہماری جس پر نظر پڑے گی اس کے فیصلے کو ہم مانیں گے۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا، دوسرے دن سب کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور سب نے یہ مانا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے ہم اس کو مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے یہ تجویز کی کہ ایک بڑی چادر لائے اور اس پر اس پتھر کو رکھ دے، پھر کہا کہ ہر قبیلے کا سردار کونے کو پکڑے اور پھر اٹھائے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے اس پتھر کو اس جگہ پر رکھ دیا، تو ایک خطرناک جو ہے تو نہ ختم ہونے والی جنگ سے ٹل گئی۔ تو اس طرح سے وہ واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزنس مین تھے، تاجر تھے، آپ جو ہے لوگوں کا سرمایہ لے کر جا کر شام، یمن، مصر تجارت کرتے تھے، اور جو ہے آپ کی صداقت، آپ کی امانت لوگوں میں چرچا ہو رہی تھی کہ آپ کامیاب بزنس مین ہے۔ یہ بات جو ہے مکے میں مشہور ہو گئی کہ آپ جو ہے تو صادق ہے، آمین ہے، وعدے کے پکے ہے اور ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ یہ بات جب ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گئی تو انہوں نے آپ کو آفر بھیجا کہ آپ ان کا سرمایہ لے کر، ان کا مال لے کر تجارت کرے، پارٹنرشپ میں بزنس کرے۔ تو ان کے بیچ میں معاہدہ ہوا، جو بھی اس وقت کا مال تھا تو آپ ان کا مال لے کر جا کر شام یعنی سیریا، وہاں کے شہر بصرہ کو گئے اور وہ مال فروخت کر کے جب واپس آئے تو بہت پروفٹ ہوا، اچھا خاصا منافع ہو گیا۔ تو آپ نے ایمانداری سے ان کے مال، ان کو جو بھی منافع ہوا ان کو واپس دے دیا۔ تو اس سے آپ بہت متاثر ہو گئی، تو آپ نے جو ہے نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چچا سے مشورہ کیا، پھر اس کے بعد آپ کا نکاح ہو گیا۔ آپ کے نکاح کے وقت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 سال تھی. یہ مکے میں بہت مشہور تھی. ان کو طاہرہ کے نام سے جانا جاتا، نیک اور پاک خاتون سے آپ کو جانا جاتا تھا. پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات کو بھی ہم کو جاننا ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبوت سے پہلے بھی آپ کے ساتھ غیر معمولی واقعات پیش کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے بدن سے، ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا اور جس سے شام کے محل سیریا روشن ہو گئے. پھر دوسرا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو کام چل رہا تھا اس وقت جو ہے اینٹیں اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا رہے تھے. تو آپ چھوٹے تھے تو آپ کے چاچا نے یہ کہا کہ آپ کا تہمن جو باندھے ہوا تھا تو آپ کے کھاندے کو زخم نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے اس کو کھول کر آپ کے کھاندے پہ رکھ دیا. تو اس وقت آپ بے ہوش ہو کر گر گئے. اور جو ہے اس وقت ننگا ہونا کوئی بری بات نہیں تھی کہ ننگا ہو کر طواف کیا جاتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو جو ہے یعنی اس سے بھی یہ کیا. اور جب آپ ہوش میں، لوگوں نے آپ کو ہوش میں لایا تو جب کہہ رہے تھے کہ میرا تہمل باندھو تہمل باندھو، جب باندھ دیے تو جب آپ کو اطمینان ہو گیا. پھر اور ایک واقعہ جو ہے، ایک دو واقعات بھی یہ ہے کہ اس وقت جو ہے خانہ کعبہ میں جو ہے مکے میں بت پرستی اتنی عام تھی کہ یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں خود 360 بت رکھے ہوئے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کے سامنے نہ سجدہ کیا، نہ کبھی ان سے مانگا. صرف اور صرف وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے. اور اس وقت بھی ہے جو جترائیں بھرتی تھی جس طرح سے عروس بھرتے ہیں، بڑے بڑے میلے لگتے تھے، تو اس میں بھی کھیل و تماشے ہوتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک وقت ارادہ کیا کہ وہ بھی اس میلے میں جائے، لیکن راستے میں کہیں کوئی شادی کا پروگرام تھا، آپ وہیں رک گئے اور آپ کو وہیں نیند لگ گئی اور صبح ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ویسے کھیل و تماشے سے بھی آپ کو بچایا. اس طرح کے دو واقعات پیش آئے. تو یہ تھی مختصر سی نبوت کے پہلے کے حالات. تو ہاں دوستو، پھر اس کے بعد ہم اگلے ویڈیو جو لائیں گے انشاءاللہ اس میں تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ادریس علیہ السلام کا واقعہ اور آدم علیہ السلام کے 2 فرزندوں کا واقعہ لائیں گے. اور ہاں دوستو، جیسا کہ ہم آپ سے بار بار گزارش کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں کہ یہ جو ہماری جو چھوٹی سی کوشش ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھ کر پڑھے اور اس کے مطابق اس دنیا کی 8 بلین 800 کروڑ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کے ہم قابل ہو جائے اور اس کام کو لے کر اٹھے. بس یہ مقصد ہے. اگر آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید
کو سمجھنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر لوگوں میں اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق دے. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین.